تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور خروج کی کتاب باب 5 اٹھائیں گے۔ میرے دوست، باب 5 سے بادشاہ فرعون کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ خدا جو ہے باب 5 سے اپنے معجزے فرعون پہ اور سارے مصر پہ دکھانا شروع کرتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فرعون معجزے دیکھنے کے بعد بھی اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے لیے بیابان میں قربانی دینا اسرائیلیوں کے لیے نجات کا پہلا قدم تھا۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے موجودگی میں فوراً سے پہنچ کے یہ نہیں بولے کہ میرے لوگوں کو جانے دیو، ہم مصر چھوڑ رہے ہیں اور وعدے کے زمین پہ جا رہے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون فرعون سے عاجزی کرے، اسرائیلیوں کو چھوڑو تاکہ وہ بیابان میں خدا کی عبادت کرے۔ ویسا موسیٰ اور ہارون جو ہیں فرعون کے دل کو اس بات سے تیار کر رہے تھے۔ اب ہم فرعون کے رویے پہ دیکھیں گے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تو یہاں دیکھیں گے تو فرعون کا سوال ہے، خداوند کون ہے؟ میرے دوست، آج کے لیے یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اگر آپ اپنے بندش سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند کو جاننا ضروری ہے۔ یہاں فرعون 2 باتیں کرا، خداوند کون ہے، یہ پہلی بات، اور دوسری بات، میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ مگر میرے دوست، تھوڑی دیر میں فرعون کی پہچانت خدا سے ہو جائیں گی، مگر ایک خطرناک طور طریقے سے، اور اس کے بعد فرعون اسرائیلیوں کو چھوڑ دے گا۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تو یہاں موسیٰ اور ہارون یہ ظاہر کرے کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ خدا ہم کو بھیجا ہے۔ ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام ہمارے طرف سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ اور ہارون خدا کے قہر کے بارے میں بھی فرعون سے بات کرتے ہیں۔ فرعون کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نافرمانی رہیں گے، یعنی کہ نافرمان رہیں گے، تو خدا کی طرف سے ہم سزا پائیں گے۔ اور میرے دوست، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کے حکم کے خلاف جائیں گے تو ہم کو خدا کی طرف سے سزا ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا نافرمان رہتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کے اچھے تربیت کے خاطر اسے سزا دیتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنے گا تو آپ اس کی سخت تربیت کریں گے، ہے نا؟ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ موسیٰ جب اسرائیلیوں سے ملتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ خدا ان کو بھیجا ہے ان لوگوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے، اور اسرائیلیاں بھی بہت ہی بے چین اور بے قرار تھے مصر سے نکل جانے کے لیے۔ کئی کو بولے تو فرعون کے سختی سے ان لوگ تنگ آ گئے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان ہر چیز سہنے کے لیے تیار ہے، مگر جب اس پہ اپنے مالک کا دباؤ پڑتا ہے
تو انہیں بھاگ جانا چاہتا ہے۔ ایک صاحب جو ہیں ایک دفتر میں کام کر رہے تھے اور اپنے مالک سے خوش تھے۔ کئی بولے تو مالک ان کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا تھا، مگر چند دنوں کے بعد ایسا حالت وہ دفتر میں پیدا ہوئے کہ جو مالک تھا وہ چلے گا اور اس کے جگہ پہ جو دوسرا مالک آیا انہیں کام کرنے والوں کو تنگ کرنے لگا۔ یہ جو صاحب تھے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ اپنے مالک سے کہ انہوں اپنی نوکری چھوڑ دیے، یعنی کہ ریزائن کر دیے۔ میرے دوست، تنگ کرنے والوں کے ہاتھ کے نیچے کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یاد رکھو، یہ دو آیتوں میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ اسرائیلیوں کو فرعون کے پاس سے لے جانا چاہتے ہیں، مگر فرعون اسرائیلیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ یہاں اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ حالانکہ موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے تھے اور اسرائیلیوں کو مصر کے باہر لے جانے کے بارے میں فرعون کو بول رہے تھے، میرے دوست، فرعون کے پاس پورا اختیار تھا موسیٰ اور ہارون کو قتل کر دینے کے لیے، مگر فرعون ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرعون موسیٰ کو اور ہارون کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکا؟ میرے دوست، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھا اور خدا ان لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ متی کی انجیل باب 10 اور آیت 29 سے 31 میں مسیح بولتے ہیں، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ میرے دوست، خدا جب ہوا کے پرندوں کی حفاظت کرتا ہے تو کیا ہماری نہیں کریں گا کیا؟ موسیٰ اور ہارون خدا کے حفاظت میں تھے، اور ایک بات ہم یہاں یہ غور کرنا ہے کہ جب خدا ہم کو یہ بولتا ہے ہمارے اختیار والوں کے سامنے یسوع مسیح کی منادی کرنا، تو ہم یہ سمجھ کے پیچھے ہٹ جانا نہیں چاہیے کہ انہیں ہمارے بارے میں کیا سمجھیں گا، یا پھر یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں یسوع مسیح کے بارے میں بولوں گا تو انہیں میرے کو نوکری سے نکال دیں گا۔ میرے دوست، یہ سب باتیں ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم خدا کے حکم پہ عمل کرنا۔ موسیٰ اور ہارون خدا کے حکم پہ عمل کر کے فرعون کے سامنے خدا کے پیغام کو رکھے۔ اب ہم آیت 6 سے 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دینا، جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں۔ تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک زبردست بات معلوم ہوگی۔ خدا کا پیغام فرعون کے سامنے کون دیے؟ موسیٰ اور ہارون، اور مصیبت کس پہ آ رہی ہے؟ اسرائیلیوں پہ۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے شاگردان جب مسیح کی منادی کرے تھے تو اسرائیل کے بزرگ لوگ کلیسیا پہ حملہ کرنے لگے، کلیسیا میں مصیبتیں آنے لگی۔ اعمال کی کتاب باب 8 اور آیت 1 سے 3 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور شاول اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوائے سب لوگ یہودیہ اور سمریا کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس کا بڑا ماتم کیا۔ اور شاول کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کے اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ تو یہاں کلیسیا کے بزرگ لوگ مسیح کی منادی کرے، اور مصیبت آئی کلیسیا پہ، ظلم ہوا کلیسیا پہ، پریشانی آئی کلیسیا میں۔ اور اگر ہم خروج کی کتاب باب 5 میں دیکھیں گے تو منادی کرے موسیٰ اور ہارون، اور مصیبت میں گرے اسرائیلیاں۔ پیارے بھائی بہن،
فرعون شاید سوچنے کو لگا ہوں گا کہ اسرائیلیاں اس سے تھوڑے دن کے لیے چھٹی مانگیں گے۔ تو فرعون شاید یہ سوچا ہوں گا کہ اگر اسرائیلیاں تھوڑے دنوں کے لیے چھٹی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگاں کام میں سست بن گئے ہیں۔ تو فرعون اینٹاں بنانے کے لیے جو گھوس دیتا تھا وہ روک لیا تاکہ ان لوگاں سختی کے ساتھ محنت کرنا اور دوسرے جھوٹے باتوں پہ اپنا خیال نہیں لگا لے کے بیٹھنا۔ تو اسرائیلیوں کی روز کی محنت بڑھ گئی اور روز اسرائیلیاں کڑی محنت کرنے لگے۔ آیت 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے میں تم کو گھوس نہیں دینے کا۔ تو میرے بھائی، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بیگار لینے والے فرعون کے بات کو اسرائیلیوں کے سامنے رکھے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ اسرائیلیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ سوچ کے دیکھو ذرا۔ اب تک تو اینٹ بنانے کے لیے گھوس مل رہا تھا مگر اب سے نہیں ملے گا۔ خدا اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے یہ بول بھیجایا کہ انہیں ان لوگوں کو فرعون کے بندی سے چھڑائے گا، مگر خدا ان کو چھڑانے کے بجائے ان کے زندگی میں مصیبتیں اور بڑھ جا رہی ہیں۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو گھوس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ تو میرے دوست، یہاں جو ہے اسرائیلیوں کو ایک ایسا کام لگا کہ اینٹاں بنانے کے لیے گھوس کا انتظام کرنا پڑ رہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، ایک صاحب جو ہیں اپنے دفتر کو جا رہے تھے، اسکوٹر پہ جا رہے تھے، آدھا راستہ بھی نہیں گئے ہوں گے کہ اسکوٹر کے پیچھے کا ٹیوب پنکچر ہو گیا اور گاڑی وہاں کا وہاں رک گئی۔ اب آپ سوچ سکتے کہ ان کا کام کتنا بڑھ گیا۔ دفتر کا اور گھر کا کام تو تھاچ، مگر پنکچر بنانے کا کام بڑھ گیا۔ یہ صاحب اپنے دل میں کافی کڑکڑائے، مگر کیا کر سکتے، کام کرنا تو ہے۔ یہاں اسرائیلیوں کا کام بڑھ گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب اسرائیلیوں کو یہ بات کا پتہ چلا کہ ان لوگاں خود سے گھوس کا انتظام کرنا ہے تو کیا کرے۔ آیت 12 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو، لکھا ہوا ہے، چنانچہ وہ لوگ تمام ملک کے مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ گھوس کے عوض خنتی جمع کریں۔ میرے دوست، اسرائیلیوں کو مارے مارے پھرنا تھا۔ گھوس ملنا تو مشکل کی بات تھی، تو گھوس کے عوض میں خنتی کا انتظام کرنا چاہتے تھے۔ مصیبت ایسی مصیبت آئی کہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ کڑی محنت تو ہو رہی تھے اور اب ان لوگوں کو حد سے زیادہ کڑی محنت کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ ایک مشکل کی بات تھی۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے گھوس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ میرے دوست، اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیاں حساب دے تھے، ان کے لیے کام مقرر ہوتا تھا اور شام میں ان سے حساب لیا جاتا تھا کہ برابر کے حساب کا کام کرے ہیں یا نہیں۔ پہلے تو گھوس ملتا تھا اور یہ لوگ اپنا کام پورا کرتے تھے۔ اینٹاں بنانے کا جو کوٹا تھا وہ پورا ہوتا تھا، مگر اب کیونکہ ان کو گھوس کا انتظام کرنا ہے تو یہ لوگ کام میں پیچھے پڑ گئے۔ جتنے اینٹاں ان کو ایک دن میں بنانا تھا وہ نہیں بنا سکے۔ پیارے بھائی بہن، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مالک آپ کو چند کام دیتا ہے اور بولتا ہے یہ شام تک ختم ہو جانا، اور آپ نہیں ختم کر پاتے تو جب آپ کا مالک آپ سے آپ کے کام کے بارے میں سوال کرے گا تو آپ اس کا کیسا جواب دینا چاہیں گے؟ اسرائیلیوں کو بھی اپنے سوال کا جواب دینا پڑا۔ آیت 14 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری اینٹیں نہیں بنوائے۔ پیارے بھائی بہن، ہر ایک انسان تکلیف میں آ رہا تھا۔ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا جس میں رحمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انسان کر سکتا یا نہیں کر سکتا وہ چیز سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا۔
انہیں جو بول دیا سو بول دیا۔ ایسے سخت آدمی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنا بہت ہی تکلیف کی بات ہے نا؟ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ پیارے دوست، ایک بات یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی بدمعاشی کرنے پہ تل گیا ہے نا، تو اس کو منانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ ایک انسان کو آپ کتنا بھی سمجھا لو، اس کے دل میں بات بیٹھنا مشکل کی بات ہے، کیونکہ آپ بولنے سے پہلے انہیں اپنا دل سخت کر لیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے فرعون کا کیسا رویہ تھا۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اس نے کہا، تم سب کاہل ہو، کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ تو دوست، لوگ فرعون سے اجازت مانگ رہے تھے، مگر فرعون ان کو اجازت نہیں دیا، اور کیا کرا؟ لوگوں کو یہ بول رہا تھا کہ تم لوگاں کاہل ہیں۔ آگے فرعون ان لوگوں کو بولتا ہے، آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، سو اب تم جاؤ، کام کرو، کیونکہ بھوس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ تو دوست، یہاں فرعون کی سختی یہ لوگوں پہ بڑھتی گئی، اور یہ پکی بات ہو گئی کہ ان لوگوں کو سخت محنت کرنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پکڑے گئے تھے فرعون کے ہاتھ میں۔ اب ہم آیت 19 سے آیت 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روز مرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ تو جب اسرائیلیوں پہ مصیبت بڑھ گئی تو موسیٰ کا بھی ایمان تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب خدا ان کو مصر بھیجا ہے اسرائیلیوں کو چھڑا کے لانے کے لیے، تو خدا آسانی کے ساتھ مصر کے باہر نکالنا۔ موسیٰ خدا کے طاقت کو جانتے تھے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مگر جب موسیٰ مصر پہنچے تو کام الٹا ہو رہا تھا۔ اسرائیلیاں مصر سے چھٹ کے آنے کے بجائے اور مصیبت میں پھنس گئے اور مصیبتوں کے بندش میں آ گئے۔ مگر میرے دوست، موسیٰ کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا خدا آگے چل کے کیا کرنے والا ہے۔ ہم جب مصیبتوں میں آتے ہیں تو ہماری آنکھ اس وقت ہمارے مصیبت پہ نہیں رہنا، بلکہ خدا ہمارے مصیبتوں کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو ہماری آنکھ خدا پہ رہنا چاہیے۔ اور خدا مصر میں یہ کرا کہ سارے مصریوں کے اور اسرائیلیوں کے سامنے اپنا جلال ظاہر کرا، اور یہ بات ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔